نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable guest, honorable participant, ladies and gentlemen, السلام علیکم. ہمارے لیے ایک جو سب سے بڑا اعزاز ہے کہ لاہور ٹیکس بار کی ہسٹری میں اور پنجاب بار کونسل کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک شخص اتنی ینگ ایج میں پہلے تو ممبر پنجاب بار کی عزت سے اللہ پاک نے نوازا، اور اس کے بعد دوسری بڑی عزت کہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستان ٹیکس بار کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے جو جنرل سیکرٹری سٹنگ ہیں وہ ایز اے وائس چیئرمین منتخب ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خاص طور پہ جو ٹیکس کی فرٹرنٹی ہے اس کے لیے ایک تمام باز جو پورے پاکستان میں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ہمارے وکلا کا جو ادارہ ہے، نمائندہ ادارہ ہے، جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، اس میں ایک جو سب سے بڑا عہدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا. تو میں اب بلا تاخیر کیے فرحان شہزاد صاحب، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں، تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو آگے بڑھائیں. ویلکم فرحان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں پاک پروردگار کی ذات کا، ماں باپ کی دعاؤں کا، آپ سینئرز کی، آپ دوستوں کی محبت کا. جو عزت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی وہ سب آپ دوستوں کی دعاؤں کی اور مہربانیوں کا نتیجہ، اور یہ ذمہ داری آپ دوستوں کے ساتھ اس فرٹرنٹی کے ساتھ مل کے نبھائیں گے. اور یہ عزت آپ سب کے لیے، ٹیکس بارز، لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن ہو یا پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ہو، ان تمام کے لیے یہ زندگی میں، یہ ہسٹری میں جو ذمہ داری ہم سب کے لیے سونپی گئی، انشاءاللہ اس میں آپ کی رہنمائی، آپ کا ساتھ ہمیشہ چاہیے ہوگا اور آپ کی دعائیں درکار ہوگی. بلا تاخیر کے میں آج کے سمر کیمپ کے آغاز میں، جو کہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن نے کی وجہ سے ہم نے اس سال اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا، میں آج کے چیف گیسٹ کو سب سے پہلے بلوانا چاہوں گا. وقار مسعود صاحب، سر پلیز کم ٹو دا اسٹیج، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ریونیو میٹرز. سر تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے محبت کی، ٹائم دیا. مسٹر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن آفتاب حسین ناگرہ صاحب، سر پلیز کم ٹو دا اسٹیج. A learned member, senior, a legend personality of the Pakistan Tax Bar Association. اگر ان کو پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کی جان نہ کہا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. Our patron پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن مسٹر عبد القادر میمن، سر پلیز کم ٹو دا اسٹیج. چیئرمین ایف وی آر ہمارے ہر دل عزیز مسٹر عاصم احمد، سر ہمیشہ ایک اسمائلنگ پرسنالٹی، لونگ، کیئرنگ، always done sir, very wonderful, please come to the stage. Our president Mr. Jameel Akhtar Beg Sahab, sir. Newly elected president Mr. Jameel Akhtar Beg Sahab, please come to the stage. Janab former president Pakistan Tax Bar Association Mr. Muhammad Naeem Shah, sir please come to the stage. My learned senior, ever smiling, ever sweet personality, Rana Munir Hussain Sahab, former secretary Pakistan Tax Bar Association, former senior vice president Pakistan Tax Bar Association, and former president, organizer of the summer camp, Mr. Kamruz Zaman Chaudhary, former president Lahore Tax Bar Association, please come to the stage. Our General Secretary, Lahore Tax Bar Association, Sayyid Irfan Haider Shah Sahab, please come to the stage, sir. بہت شکریہ آپ کا، تمام دوستوں کا. آپ ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے اور اس کا آغاز بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں.
اور آپ کے باقی دنوں کا بھی اور باقی پروگرام کے لیے خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ میں درخواست کروں گا سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن سید عرفان حیدر شاہ صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں تلاوت کلام پاک کے لیے امجد علی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. امجد علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ تعالیٰ کے انعام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا. چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور اپنے رب کی رحمت کو بیان کرو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں ابو ذر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کریں. میرے رسول سے کوئی بلند ذات نہیں، میرے رسول سے کوئی بلند ذات نہیں. میں نعت تیری پڑھوں یہ میری اوقات نہیں. درود صلی اللہ کے بغیر سانس آئے
درود صلی اللہ کے بغیر سانس آئے نہ ایسا روز ہو ممکن جو ایسی رات نہیں. ہر ایک لمحہ تیرے قرب کی دعا مانگوں. ہر ایک لمحہ تیرے قرب کی دعا مانگوں. جو تیرے ذکر سے خالی ہو وہ حیات نہیں. اصول و فکر شبیری کا قتل اب بھی ہے. اصول و فکر شبیری کا قتل اب بھی ہے. یہ فرق ہے کہ یہ میشر لب فرات نہیں. بے زر کو کر دیا بوزر یہ ہے کرم تیرا. بے زر کو کر دیا بوزر یہ ہے کرم تیرا. وگرنہ ذات میری میں تو ایسی بات نہیں. میرے رسول سے کوئی بلند ذات نہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب میں ڈائس دوبارہ سیکٹری جنرل سیکٹری پاکستان ٹیکس بار فرانس صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. اب میں درخواست کروں گا تمام دوستوں سے پارٹیسپینٹ سے کہ نیشنل اینتھم کے لیے کائنڈلی آپ ضرور کھڑے ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ مسٹر سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن عرفان حیدر شاہ صاحب. میں اب درخواست کروں گا اور فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اینڈ پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن مسٹر عبد القادر میمن, please come on dais sir to share your views with the participants as well as with the chief guest of the day. Please put your big hands for the Veteran Pakistan Tax Bar Association. Thank you very much. Thank you very much, Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Chief Guest of this very wonderful evening,
Janab Dr. Waqar Masood Saab, the Special Advisor to the Prime Minister and the State Minister of Pakistan, the Honorable Chairman Federal Board of Revenue, Mr. Asim Ahmed, the learned keynote speaker and my very dear friend Rashid Ibrahim Saab, my President Aftab Hussain Nagra Saab, Mr. Jameel Akhtar Beg, the President of the largest bar association of the country, Lahore Tax Bar Association, past presidents of the Pakistan Tax Bar Association, Mr. Naeem Shah, the coordinator of the Summer Camp 2021. I don't remember that any of the summer camp which has been, anybody else was the coordinator than the Rana Munir Hussain Saab. I think it's the last 12 years, you know. And the chairman, current and the former office bearers of Pakistan Tax Bar Association, current and the former office bearers of the member bars across the country, delegates of the PTBA Summer Camp 2021, friends from media, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a great pleasure and honor for me that I am standing before this august gathering, and it is a singular honor for me because I think it was the year 2009 when I was the president and we started this summer camp. It is now almost 12 years, and Alhamdulillah, except the last year, we have organized this summer camp regularly. Ladies and gentlemen, let me confess that this was not possible without the support of our president of the Lahore Tax Bar Association and his entire team, Jameel Akhtar Beg Saab, Chaudhry Kamar Saab, most importantly our outstanding Secretary General Saab, Farhan Shehzad Saab, Arshad Maan Saab, Shakil Saab, and the stalwarts Naeem Shah Saab and the Rana Munir Saab. I feel extremely honored to welcome our chief guest of this very wonderful evening, Dr. Waqar Masood Saab, Chairman FBR Mr. Asim Ahmed Saab, and the keynote speaker Rashid Ibrahim Saab, our very dear friend and the senior member of the legal fraternity, Hafiz Idris Saab, and the learned speakers, panelists who agreed to give their time to share their vast knowledge and immense experience with the participant of the summer camp. I'm also grateful to the presidents and the office bearers of the member bars and you, dear participant, for undertaking the long journey from across the country. Mr. Chief Guest, sir, that in this hall we have about more than 98 delegates, and from across the country, that is the 30 cities of the country. You know, I think that is the unique opportunity that we meet every year in summer camp. It is a great matter of honor for us that today that Dr. Saab, who is one of the world's renowned economist and the intellectual, despite his busy schedule, accepted our humble invitation to be the chief guest at this opening ceremony of this workshop. Dr. Saab, we are very grateful to you and are eager to enrich from your vast knowledge and immense experience in the fields of finance, economic and taxation. Dr. Saab is an eminent economist with a wide-ranging experience for both public and private sector, and he has done his PhD in economics and the MA political economy from the Boston University, USA, and has done MA economics, and I'll tell you that he has done also the LLB, and he is amongst us, because I always call because he is amongst us. So he started, when he got retired, he started his own practice, and he was a senior
member of his firm, you know. So I think when I say Dr. Saab is from amongst us, so I think it is not incorrect, you know. Khan Saab served in leadership position all through his professional career, and in the past 2 decades he has served all the key ministries such as economic affairs, finance, petroleum, and natural resources. He has also served as special secretary to the Prime Minister. Waqar Masood Saab has joined the cabinet of the current government as a special assistant to the Prime Minister, as a Minister of State on Finance and Revenue. And before his retirement from the civil service, you know, Waqar Saab is a unique honor to his credit that he was the longest ever serving finance secretary in the history of Pakistan. So I think we are such a lucky today that we have such a notable personality amongst us today. He has also apart from his institutional and personal publication, I don't know how many of you know that he has authored 2 books about the elimination of riba from the economy. I think to write on the riba, I think it is the most difficult subject anyone, and he has written on 2 books on that. So I think we are very lucky to have a person who is actually heading such a great institution. He has presented at various occasions at IMF, World Bank, and Asian Development Bank, and has always played, and I would say he has always played an important role during the negotiation with such organization at different forums on behalf of the Pakistan. He is also, was a teacher. He taught macroeconomics at the graduate level of Pakistan Institute of the Development, Pakistan. And above all, he is a true family man. He is a loving father. He's a caring father and a loving husband. And above all, I found him to be a human being par excellence. Please allow me to say that he walks with the kings, yet never lost the common touch. Dr. Saab, may Almighty Allah bless you and your family, we pray. Ladies and gentlemen, we also have with us today our keynote speaker, Mr. Rashid Ibrahim, who is a chartered accountant and the managing partner of the Septenero global consultant. He has also served as a partner in the Ferguson, and he was also Pakistan territory tax leader of the A. Ferguson and Company for 17 years. You know, that is the longest time. He is the president of the Rawalpindi Islamabad Tax Bar Association, a former member of the Prime Minister Inspection Committee. He has served as the vice president of the IK, Federal Tax Ombudsman. And if I keep on going, you know, I have to take at least to talk about 1 hour. So I thank you very much, Rashid, for sparing your valuable time. Dr. Saab, first of all, let me express our sincere thanks and gratitude for a number of things. You know, I think if I start counting, I think there will be no end to it. First of all, when the government decided that they will not extend the date, you know, and I and Dr. Saab was talking, and I think that position was taken, after. At that time when the COVID position was there, and I think that was a very great stance taken by. But then Dr. Saab was very kind, the FBR team was very kind, you know, and they said that Kader Bhai will give a genuine taxpayer who will ask for the extension, but anybody who will not come for the extension, we will not give. I think it was the longest ever extension granted to anyone, and I hope, inshallah, that our relationship will continue to that. I also would like to thank Dr. Saab for I must say that it was the occasion when more than 5,000 illegal notices were issued, under section 111. It was the last few days of the June, and I give a credit to Dr. Saab and our chairman. I think it was one call, and Dr. Saab said, "Are you sure that
these are all illegal notice? I said, yes, Dr. Saab, if you find one notice, you can just call me and we'll stand to that, And next day morning, I receive a call from Chairman Saab, and they very kindly removed all this more than 5,000 notices from the system. So, Dr. Saab, we are grateful to you. Thank you very much for such a great and swift action ever you taken by anyone in the history, Dr. Saab, I also would like to congratulate you and your team, especially Chairman Saab and member policy, for presenting the most balanced budget in the current environment. I think a lot of negative things have been said, a lot of positive things have been said, but I think this was the most balanced budget ever has been produced by that, whether it was under the circumstances to which government has intention to bring a positive change in the area of food security, power security, power sector, water security, and number of action. If I continue, I think that will be. Sir, we are also aware of that you and your team has made all-out effort to promote industrial growth, and number of steps have been taken by you and reduce the tariff structures and taxes, areas of engineering goods manufacturing, and the iron and steel manufacturing, the pharmaceutical sector, the textile sectors. I think after a long time, when the case was in the court, in the Supreme Court, the anomaly regarding the carry forward of the minimum tax has also been removed, and I think this was the very great credit goes to you, Mr. Chairman, and the Dr. Saab and your entire team, that it was such a bold step. I must say that shows that you want to take all the corrective steps in order to bring, to lesser the litigation. And another very landmark decision which was taken in this budget was that you have brought 122(5)(a) in its actual position when it was started in 2001, and then the right to give the IAC to investigate or to. So I think that is a very commendable job. You have put number of time limits to the number of actions. I think. And we are so glad that at least the FBR has taken a serious effort to bring those taxpayers into the net who are actually not paying the true tax. And I think with the pause, point of sale terminal, I think is one of the important area which I think, and we are all with you on that. FBR has also launched the single identifier number. I think that will also give a very easy the cost of doing business also, and it will create but most importantly, I would like to give a credit to the FBR team, Dr. Saab, to you. And I think I must give credit to my all professional brothers also, that the Federal Board of Revenue has collected 4,732 billion during the financial year 2021, which has exceeded the target of 4,691 by the 41 billion, representing the growth about 18% over the collection of 3,997 of the last year. It is a reflection of the growing economic activity in the country despite of the COVID 2019. So I think let's give a big round of applause to all of us and to the entire FBR team also. If I will continue to say the achievements of the FBR, I think that actually कहते हैं ना, दो बरकती आदमियों की एक साथ जब मिल जाएं तो फिर उसका कमाल होता है. आसिम अहमद साहब और हमारे डॉक्टर साहब. I know Asim Saab for almost, for more than 2 decades. He is the founding member of the LTU Karachi. When the LTU Karachi was founded, Asim Saab was there. And I think that barakat has been shown in the month of July also,
when the net revenue of the month was 413 billion, which is 32% of the same period. I think that shows the great achievement by the Federal Board of Revenue and all of us, I think. So on. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to thank all the speakers. I think to be there at speaking and sparing their own valuable time. They are coming their own tickets. They are coming to the Bourbon their own thing. Mr. Chief Guest, sir, as part of our continued professional education program, we regularly arrange seminar, workshop, and the conferences on various subjects, including taxation and corporate laws. In this regard, PTBA and Lahore Tax Bar Association have jointly organized this 4 days summer camp 2021. Mr. Chairman and the Honorable Chief Guest, I think the current team under the able leadership of our President Aftab Nagra Sahab has created a history. It has never been such a large participation of the participant from across the country, and especially in the COVID position. In the COVID position, nobody would like to see, everybody would like to see each other, but they are so eager to meet their friends. And I must congratulate you, Mr. President, the entire team, Rana Sahab, Kamar Sahab, Farhan Shehzad Sahab, Ladies and gentlemen, this is a very unique workshop. We have ensured that the participants have been taken from all over the country, and we also have taken the challenge to provide the facility and services of international standard. I don't say that we are providing the best services, but we are providing the best international standard services to the participant of the above workshop. And we have endeavored to provide you comfort, entertainment, and excellent excursion in the beautiful mountains of Bourbon. So I think this challenge was immense, but by the grace of Almighty Allah, I think this challenge has been achieved, and we all are here. We have started, and I think we are blessed to have such a dignitaries amongst us. Let me confess, and I have no hesitation to accept that the team members of the PTBA Tax Academy and the Lahore Tax Bar Association, under the able guidance of our stalwart Naeem Shah Sahab, Rana Munir Sahab, Mr. Jameel Akhtar Beg Sahab, Farhan Shehzad Sahab, Chaudhry Kamar Zaman Sahab, Qari Habibur Rahman Sahab, Irfan Haider Sahab, Zahid Atiq Sahab, left no stone unturned. Maan Sahab, Shakil Sahab, to make this workshop another successful event. Ladies and gentlemen, they are great organizer, and I pray, and they richly, deserve a heartfelt congratulations and thanks to all of you. As you all know, ladies and gentlemen, that at present world is facing acute economic and financial crisis due to COVID. And we are very lucky that under this stressful environment all across the world, Pakistan is growing, and growing at the pace I think it was not done in the last so many years. We have not seen. I think that when it was 4.93, it is going to be the our GDP growth. So I think Alhamdulillah, and I also believe that Pakistan is the amongst only few countries in the world have the potential to achieve great heights. Look at the tourism, local tourism. Nobody could ever thought that the KPKA will make out of the tourism billions of rupees. And there is no seat on the flight. Children are going. I think so. It makes my believe that the Almighty Allah has blessed us, this part of the world, with nature and manpower, including youth, resource, and may achieve great economic. So I would say, ladies and gentlemen, that it is imperative for us that the base of the country, tax base of the country must increase.
so that all segment of the economy pay their due shares in the taxes, and that it is also pertinent that the interest of the bona fide taxpayer be safeguarded. Sir, we have no brief for the people who are not paying their due tax, but at the same time we are the defender of those people who are paying the tax and they are existing honest taxpayer. They must be facilitated, whether it is a direct tax or indirect tax. PTB has always shown its willingness to contribute for this national cause and advocated strongly that genuine efforts are required to improve existing taxation and the revenue administration system, to introduce the fiscal and tax reform and the simplification of laws. Ladies and gentlemen, there is one very glaring fact that in the past 8 years the revenue has been tripled, but still on 1/3 of our population lives below the poverty line, and potable waters and health facilities are not available to the masses, and the above indicators present a very gloomy pictures. Until and unless we, the members of the legal fraternity, along with our clients, play our role, that Pakistan is the only country and the people of Pakistan are the most deserving people to have a due shares for them, for their progress. Let us sit down, ladies and gentlemen, and seek the realistic avenues to achieve the goal to make better and prosperous Pakistan. علامہ اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ساکی. A founder of the nation said, and I quote, "My message to you all is of hope, courage and confidence. Let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle the grave issues that confront us with grim determination and discipline worthy of a great nation." We are the greatest nation in the world. We only have to discipline ourselves, I think. Mr. Chief Guest, sir, please allow me a few minutes to share PTB dreams and its realization. آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. Keeping in mind the vision of our founding fathers, the PTB Executive Committee under the leadership of our President and Aftab Nagar Sahab and his entire team, despite of the COVID, they have worked so hard, and they dreamed and chalked out all comprehensive manifesto based on 3 ethos: availability, fearlessness, and independence. Whenever our president or any of the members thought that it is not correct, they have raised their voice, and I think that is what our founding fathers have taught us, and they have found. Dr. Saab, taking the advantage of your honorable presence and the presence of our worthy chairman, Janab Asim Saab, please allow me to make few requests for your kind consideration. Mr. Chairman, it was 2019's amnesty scheme, in which the malfunctioning of the FBR was confirmed and agreed by the then chairman. And I think this was the first time in the history that any chairman came on the TV and said, yes, this was our fault and it was a maladministration and it was a malfunctioning of our system. In this process, the 12,000 bona fide taxpayer, they paid the tax, and they were running from pillar to post to file the return. In fact, I was the one who actually talking to Shahbaz Zaidi Saab on 12 o'clock in the night, and he said, Qadir, let anybody file up to morning 9 o'clock. I said, why 9 o'clock?
let every people who have paid the tax, they should be considered on the same path. Anyway, it went on. The Farooq Naseem Saab involved, he agreed, yes, I agreed to that. And then FTO has taken up the issue, and then he agreed, yes, that it is a bona fide ground and they should be allowed. And then the President of Pakistan also agreed that. So my humble submission would, sir, please don't go into any further litigation or anything, because they are the people now, they deserve, and our system should be, placed whereby these 12,000 people, they file their amnesty and they should have a peace of mind. It is just they want a peace of mind, and that requires your attention also, sir. There is one another issue here, Mr. Chief Guest, sir, that remittances, foreign remittances, which is the key for any government, and Pakistan is one of the required, government which requires the foreign exchange. The foreign exchange coming up, there is no uniform method of issuing a notice across the country, and I think certain misconceptions have certain officers. So I think our only suggestion or only request is that they should be directed to allow such foreign remittances in accordance with section 1114 and in accordance with the State Bank instruction. We don't want anybody, that. So I think that needs to be. Sir, you have put one condition in section 1111 that now there is no notice is required. I think that may be the wisdom which may be, with the FBR, but I think there are plethora of cases which I don't have to even say that. But my humble request would be, once now this has been done, so please issue some clarification or something whereby this misuse of this section should not be there. I think that is now still in your hand, and I think that can be done. The method of computation of taxable income, Your Honor, you know that there is alternative tax, there is a minimum tax, there is a normal tax, there is 113 tax. So I think there must be need to some system must be placed on that whereby this complication should be there. I'm not going to take much of your time, but I would say, sir, that the existing tax pay must be facilitated in all manner. I think that must be the focus, but it is not happening today. I must tell you, sir, I have already shared with you number of times, Dr. Saab and Chairman Saab, that in one case there are multiple notices, for 5 years notices are issuing. There is no reason for issuing for 5-year selection of audit for 5 years. There must be 1 year, okay, if you want to select, there is something really, and then if there is anything which comes out, and there is a legal issue or there is anything which comes out, please do it in the 5 years. We have no problem. But it actually increasing the cost of doing business of the taxpayer. It is increasing the workload on us. It is increasing the workload on the FBR. And then the quality of the order, you would see that the almost 3 trillion, almost I think 2.3 or something, demand has been created. And if you look at such orders, I think I still feel that that needs to be taken. So I would not take too much. There are a number of issues, but I think when we will sit down, I think there is a law that amendment of assessment can be done as many times as there is absolutely no. But guidance must be issued that once any point has already been subject to amendment of assessment, that point should not be amended again and again and again, I think that actually gives a liberty to the officer that he doesn't feel any responsibility of that. He said, okay, once if I done the wrong, no problem, I will do it anytime, as many times as I will do it. So I think that needs to be, there must be some departmental restriction on the time limit also. I think you have put so many time limits this time, and I must give a credit to you, Dr. Saab, and the entire FBR team. I would also, failing in my duty,
if I would not give a credit to the member policy during that budget, I was there at that time, and I could see he could not sit, he was wearing a belt, and 1 minute he used to come out of, Chairman Sahib, when he come out of the car, go upstairs, have a meeting for 10-15 minutes with someone, and then again sitting in the car and going back. So let's give a big round of applause for to the entire FBR team. And I think I said a lot. Dear fellow members, this is an opportune time to enforce our unwavering dedication to the professionalism, sense of public duty, and above all, our uncompromising commitment to the rule of law. खुदी को जिसने फलक से बुलंद तर देखा, वही है ममलिकते सुबह शाम से आगा. And dear friends, kind words do not cost anything, yet they accomplish much. Let us love each other, share knowledge, and together make Pakistan a better place for our children. The great Sufi of all times, Maulana Jalaluddin Rumi said, and I quote, अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत आबाद करो. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. Patron, Pakistan Tax Bar Association, Mr. Abdul Qadir Memon sir, for sharing his valuable views as well as to discuss the problems who are facing by the tax consultants, tax professionals, as well as by the taxpayers. Now I would like to invite Rana Munir Hussain sir, the former president, Lahore Tax Bar Association, former secretary, Pakistan Tax Bar Association, the chairman, Summer Camp, Pakistan Tax Bar and Lahore Tax Bar, jointly organized for the year 2021. Sir, please come on dais to share your views. Bismillahirrahmanirrahim. I have attended so many conferences throughout the world, and I have seen the nations celebrate their conferences, celebrate their opening ceremonies with songs, with dances, and so many other things. A few minutes before, the Honorable Patron has said, we are the greatest nation of the world. Now we are going to open the glories of Seminar 2021. I will request each of the participants who is coming throughout the country, he will enjoy the ceremony. He should stand up and at least we may clap the opening. Now I have the honor to announce the glories of Summer Camp 20221 are open. Thank you very much, Rana Munir Hussain sir, who did all this effort to organize this summer camp for the last 2 months, so more than 2 months during this COVID period as well as in the holidays. He and his one-man army, Mr. Kamruzaman Chaudhary, did their best efforts to organize this summer camp for the 2021, and we are here from all over the country, and inshallah we will continue till 8th of August, Sunday, tomorrow, Friday, Saturday and Sunday. Remaining schedule is with you. Without any delay, now I would like to call our today's speaker, Mr. Rashid Ibrahim. Sir, please come on dais to share your views for the future taxation. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Honorable Dr. Waqar Masood Khan, Special Advisor to the Prime Minister, Mr. Asir Ahmed, Chairman, FPR, Mr. Abdul Qadir Memon, Patron, PTBA, Mr. Aftab Hussain Nagra, President, PTBA, Mr. Jameel Akhtar Beg, President, LTBA,
and other distinguished guests on the dais, and my fellow tax professionals, Assalamu alaikum. It is a privilege to speak on a topic that should be of concern of tax professionals and tax regulators, the tax professionals of the future. We have a substantial population of competent tax professionals in the field, and the changing environment is raising a question on the future, unless we are also ready to accept change and improve our capacity to deliver as expected. I am indeed proud to be a part of the community, which is the bridge for revenue collections for the government. However, the relation between FPR and tax professionals can be best described in Faiz Ahmed Faiz lines. मेरी मोहब्बतें भी अजीब थीं, मेरा फैज़ भी था कमाल पर. कभी सब कुछ मिला बिना तलब, कभी कुछ ना मिला सवाल पर. The tax professionals generally provide the services listed on the slide. However, these are expected to change soon, and we would be required to move forward with new and innovative service lines. Economic intelligence is the lifeblood of any tax administration. Without a comprehensive intelligence network systematically tracking significant economic transactions real time, a revenue agency is shooting in the dark. Each economic transaction leaves a footprint. Sensing this importance, the FPR has introduced statutory provisions empowering the tax authorities to obtain data on economic transactions, either from the taxpayers directly or from the financial entities, institutions. In the recent times, the focus of FPR has seen a paradigm shift, changing methodologies for collection of information on economic transactions, in which the flow of information would be automatic and continuous. These efforts and tools, including extensive use of information technology, would enhance the ability of FPR to meet their objectives. Non-intrusive methods of data collection would also change the face of the tax regulators, as this would address the taxpayers' concern related to harassment and would alleviate their grievances to a considerable extent, and would also address a popular demand to change the tax culture in the country. Consequently, to make things transparent, tax regulators are in the process of digitalizing the systems. Certain positive amendments are also introduced through Finance Act 2021. Digitalization is focused on tax system and its output. However, in my view, knowledge and experience of the tax professionals would be the key for its success. Automated systems draw on sensitive and complex data sets, and therefore tax professionals will always have a crucial role to play. Digitalization programs need to have a realistic view of the cost of the government and must consider the ability of taxpayers, particularly businesses, to implement in a reasonable time frame and cost. Biggest hindrance in designing and developing any tax system is data management, standardization of data captured, data privacy, and data security. However, we should also understand that the data collected through system can be incorrect, which we are experiencing in the recent past. Digitalization can create fundamental impact on the role of tax professionals, and they need to ensure and protect the rights of taxpayers. Integrating tax compliance into underlying systems and ensure that the systems are adequately configured to generate correct answers. In future, tax professionals could be providing assurance over systems and processes that must be reviewed by tax authorities. The international events, including
Panama leaks, and the implementation of 27 points of Financial Task Force for Pakistan placed tax professionals in the limelight. International Organization of Economic Cooperation for Development's Forum of Tax Administration observations regarding aggressive tax planning and promotion of the tax minimization arrangements created pressure for the scrutiny of role of tax professionals. Tax professionals hold a vital role in tax systems, helping their clients understand and comply with their obligations. However, the behavior of tax advisors is driven by a range of factors, including their responsibilities to their clients. The behavior of large corporate taxpayers is driven by their intent of managing tax costs, but their requirement of managing tax risks is equally important, including certainty of tax matters, which is difficult to manage under Pakistan tax culture because of continuous amendments in the law, which is international practice in anyways. However, in Pakistan, aggressive tax assessments also contribute towards the thinking and behavior of tax professionals. It is a well-known factor that lack of trust and confidence between tax regulators and tax professionals is one of the biggest impediments in improving tax culture in the country. Tax professionals are not extended the importance and respect that is due to them. However, in my view, there is an opportunity to establish more cooperative relationship based on commercial awareness, impartiality, proportionality, openness, responsiveness by tax regulators, and disclosure and transparency by taxpayers in their dealing with tax regulators. Positive engagements by tax regulators with tax consultants can offer significant benefit for tax regulators and tax culture in the country. Tax regulators need to commit resources to develop enhanced relationship. For convenience, we can take advantage by studying prevailing models in developed countries. In case the tax regulators take appropriate measures to improve the working environment of tax professionals, I am confident that it can bring paradigm shift for tax compliance in the country, which is one of the lowest in the world. The relationship between tax professionals can be converted from confrontation mode to cooperation mode. This is a very important aspect of it. The opportunities to expand tax practice from that of traditional practice within the sphere of the ordinance are available if we can enhance our capacities in the field of international taxation by improving our abilities to deliver services in respect of transfer pricing, developing master files and local files for multinational businesses operating in Pakistan. And in my view, it is now a matter of time that we will see multinationals in full flow operating in the country. Handling matters pertaining to automatic exchange of information from other jurisdictions. Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and Multilateral Competent Authority Agreement on the exchange of country-by-country reports, of which Pakistan is a signatory. We can also consider expanding our practice by handling matters concerning Anti-Money Laundering Act 2010 and Anti-Terrorism Act 1997. I am confident that many of our colleagues are already familiar with the two laws. However, I will try to briefly introduce the statutes. Money laundering is method applied by people who obtain money through illegal means and to protect its origin and movement from being tracked by law enforcing agencies and not leaving a trail of incriminating evidence. Countering the financing of terrorism involves investigating, analyzing, deterring, and preventing sources of funding by activities intended to achieve political, religious, or ideological goals.
CFT is achieved by tracking down the source of funds that support terrorist activities. In Pakistan, anti-money laundering laws was first introduced in 2007 and was revised in 2009, and the existing law was introduced in 2010. Anti-money laundering provisions are also governed under the laws given on the screen. A person shall be guilty of offence of money laundering if knowingly or having reason to believe that out of proceeds of crime he has acquired, converts, possesses, uses or transfers of property, conceals or disguises the true nature, origin, location, disposition, movement or ownership of a property, holds or possesses such a property on behalf of any other person, or participates, associates, conspires to commit, attempts to commit, aids, abates, facilitates, or counsels the commission of such an act. For the purposes of anti-money laundering statutes, designated non-financial business and professions includes lawyers and other legal professionals, accountants and company service providers, and such other entities and individuals as may be notified by the federal government. And reporting entity includes professionals. Consequently, we are reporting entity for the purposes already notified by FPR. Reporting entity is required to report suspicious transactions to Financial Management Unit of the State Bank of Pakistan immediately, but not later than 7 days after forming the suspicion, and maintain record of STs for a period of at least 5 years from the date of reporting. Officials of reporting entity who willfully fails to report ST are liable to imprisonment for a term which may extend to 3 years or a fine of Rs 100,000 or both. The persons committing money laundering shall be liable to imprisonment for a term of 1 year to 10 years and fine of Rs 5 million and forfeiture of property involved. In terms of Anti-Terrorism Act 1997, a person commits an offence if he enters or is involved in an arrangement because of which money or other property is made available or is to make available to another, and has reasonable cause to suspect that it will or may be used for the purposes of terrorism. Any person in Pakistan or a Pakistani national outside Pakistan shall commit an offence under this act if he knowingly or willfully makes money or other property or services available, directly or indirectly, wholly or jointly, for the benefit of proscribed organization or proscribed person. Proceed of crimes means any property derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of predicate offence or a foreign serious offence. Predicate offence is the underlying crime that generates funds to be laundered. The examples of predicate offence include corruption, bribery, fraud, forgery, counterfeiting, kidnapping, and corporate and fiscal offences as are listed in the schedule of the Act. A person commits money laundering if he enters in an arrangement which facilitates the retention or control by or on behalf of another person of terrorist property by concealment, by removal from the jurisdiction, by transfer of nominees, or in any other manner. But the person, however, can defend himself if he was not aware and had no reasonable cause to suspect arrangement related to terrorist property. Brief background on Financial Action Task Force, with which now everyone in Pakistan is aware of, was established in 1989, initially by G7 countries, and was expanded to include 37 countries and 2 regional organizations with the objective to set standards and measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats. The FATF is a policy-making body which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms. FATF monitors the progress of its members and other jurisdictions in implementing necessary measures, reviews money laundering and terrorist financing techniques and countermeasures, and promotes the adoption and implementation of FATF recommendations. FATF works to identify national level
vulnerabilities with the aim to protecting the international financial system from misuse. 40 recommendations provide a complete set of countermeasures against money laundering and terrorist financing, covering the criminal justice system and law enforcement, the financial system and its regulations, and international cooperation. Asia Pacific Group on Money Laundering, APG, FATF-style regional body, is an intergovernmental organization consisting of 41 members, including Pakistan. APG is an associate member of FATF. APG also ensures that its members effectively implement the FATF recommendations. FATF Recommendation 20 provides that if a reporting entity suspects or has reasonable ground to suspect that any transaction represents proceeds of criminal activity or are related to terrorist financing, it is required to report promptly its suspicion to Financial Intelligence Unit. In Pakistan, it is set up by State Bank of Pakistan, as I already mentioned. Recommendation 22 of FATF provides that the customer due diligence and record keeping requirements applied by DNFBPs, of which we are part of, in the situation where they manage client money, securities, or other assets, organize contributions for the creation, operation, or management of companies, create, operate, or manage legal persons or arrangements, or buy and sell business entities. These activities are generally being provided by all of us. Customer due diligence to be conducted is required by company service providers in situations when they act as formation agent of legal persons, act as a director or secretary of a company, a partner or of a partnership, or a similar position in relation to other legal persons. Provide a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership, or any other legal person or arrangement. Act as a trustee of an express trust or performing the equivalent function for another form of legal arrangement. Act as a nominee shareholder for another person. We therefore need to be extra careful when performing such services for our clients. In terms of Recommendation 23 of FATF, the requirements set out in Recommendation 18 to 21 apply to DNFBPs. They are required to report suspicious transactions when and on behalf of or for a client they engage in a financial transaction. Company service providers are required to report suspicious transactions for a client when, on behalf of or for a client, they engage in a transaction in relation to the activities referred to in Recommendation 22, as I already explained. In Pakistan, Financial Monitoring Unit was established by State Bank of Pakistan in 2007 as a central agency to monitor anti-money laundering and terrorist financing. Anti-Money Laundering Department established by SCCP to effectively address any potential money laundering within the capital markets, insurance, the NBFPs and NPO corporate sector. List of proscribed organization is updated by SCCP through SROs and has prohibited all officers of companies from providing any assistance or funding, including charity donation, to the entities and individuals identified in the list. Authenticated list is provided by National Counter-Terrorism Authority. However, continuous updation is the responsibility of the United Nations. We therefore need to build mechanism to assess risks, including in relation to clients' employees, associates, and mitigate such risks. Train staff not involved in activities not in the interest of Pakistan and avoid political involvement. We may also develop AML, CFT program and policies and adequately disseminate such program policies to all stakeholders of our practice other than the regulators. As part of best practice, we expect to ascertain correct identification of the clients, particularly when they are associated with any terrorist activity or any organization linked to terrorist activities. 4 agencies are authorized to conduct investigations and prosecutions under AML Act.
To implement AML in the organization, it is recommended to develop a policy for anti-money laundering, counter-financing terrorism, effective governance and compliance regime, nominate or appoint a compliance officer, this is very important, with specified job description, closely monitor activities and ensure compliance, review existing system, identify gaps and take appropriate actions. Develop a compliance report to be prepared with specified intervals and maintain record of all actions taken and complaints received. To meet all these current and future challenges, tax professionals should align themselves and their staff with digitalization of tax systems and increase their capacity to comply with anti-money laundering, anti-terrorists, FATF, develop procedures for KYC, that is above all, diversify the services being extended to their clients. The tax functions of the future will require professionals who can leverage technology and data analytics to manipulate large volumes of data efficiently, freeing valuable time for planning and evaluating key tax and finance performance indicators. A tax regulator transforms its technology, data and process to respond to legislative and regulatory challenges. Tax professionals will be tasked with leading roles in cross-functional technology and implementation and process improvement projects. Project management, collaboration, and change management skills will become essential. Keeping current on required skill is a necessity for any profession and is an important aspect of the tax professionals' development framework. For tax professionals, strong technical skills traditionally have entailed a good understanding of technical tax topics, the tax code, regulations and tax case, plus the ability to research source material and perform complex income tax provisions and tax return calculations. Technical tax knowledge and skill remain very important. However, increasingly the evolving tax environment requires skill in the area that are not tax technical. The skills needed in tax are expanding from core tax technical skills to include others that are increasingly in demand. As tax professionals progress in their career, they should future-proof, continuing to learn new skills in order to add value as business and technologies changes. Change is difficult and aspects of tax and business environment still are uncertain. Tax professionals will continue to be essential for validating data, establishing and managing processes, and leveraging and developing technology. Now is the time for the tax professionals to future-proof, adapting to change to remain relevant and impactful to the tax functions of the future. We should plan now to affect future change. I would end by reciting again from Faiz Saab, Dr. Saab. Nahi nigah mein manzil to justju hi sahi, nahi visal muyassar to arzu hi sahi. I thank you. Thank you very much, Mr. Rashid Ibrahim, for his precise but a very comprehensive speech, sir. Thank you very much for your precious time also. As well as when you are dealing for the two organization or institution, one from the tax fraternity side, Sir Pakistan Tax Bar Association, and second, the responsibility of the Vice Chairman, Punjab Bar Council, I never feel ashamed or hesitate to admit my mistake. And I am sorry, Mr. President, Pakistan Tax Bar Association, Aftab Hussain Nagra sir. Sir, please come on stage for sharing your views. And I tender my unconditional apology. Sir, please come here, sir.
to share your views. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. I'm highly grateful Vice Chairman صاحب, آپ نے مجھے بچا لیا, ورنہ شاید میں قادر بھائی کے بعد کوئی بات کرتا تو وہ اتنی پر اثر بھی نہ ہوتی, اور جتنی باتیں قادر بھائی نے کر دی تھی میرا خیال ہے کہ اس نے ہم سب کو ریپرزینٹ کر دیا. اور اس میں جتنی ہم دونوں نے ایفرٹ کی تھی سال میں, پچھلے سال میں, اب ڈسپائٹ آف دا کووڈ, تو قادر بھائی نے بڑا اچھا اس کو کور کیا. سو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار دس. اور میں پھر ایک بار, کیونکہ میں ابھی صرف شکریہ ادا کروں گا, اینڈ سب سے پہلے میں دا چیئرمین آف دا آرگنائزنگ کمیٹی جناب رانا منیر حسین صاحب, انٹائر ٹیم, قمر زمان صاحب, دا بیک بون آف دس آرگنائزنگ ٹیم, اس میں فرحان شہزاد صاحب, قاری بگروان صاحب, کاشف ولاد صاحب اگر نزدیک ہیں تو, ارشد مان صاحب, شکیل صاحب, اور ابو آل جمیل بیگ صاحب اور عرفان حیدر صاحب. دے پیپل ورکڈ ہارڈ. مطلب مجھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رات 2 بجے بھی ان کی مجھے کالز آتی رہیں, تو میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ گھر کب جاتے ہوں گے اور کام کب کرتے ہوں گے. بٹ آئی ایم ہائیلی گریٹفل دس آرگنائزنگ ٹیم. سر رانا صاحب, آپ کی قیادت میں جس طرح سے قمر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کام کیا ہے, میرے لیے کم از کم یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے, اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج اس کا آغاز بڑے خوبصورت طریقے سے قادر بھائی نے کیا. انہوں نے باتیں بھی کر دیں, انہوں نے کچھ مطالبات بھی پیش کر دیے, انہوں نے تعریف بھی کر دی, اور بلکہ اس کو بڑا کمپوز سا انہوں نے کور کر دیا. سو تھینک یو ویری مچ قادر بھائی, آپ کا بھی. آنریبل چیف گیسٹ مسٹر وقار مسعود صاحب, ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, اور میرے بھائی عاصم احمد صاحب, چیئرمین FPR, پیٹرن پاکستان ٹیکس بار جناب عبدالقادر میمن صاحب, پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار جناب جمیل اختر بیگ صاحب, جنرل سیکرٹری اینڈ مائی جنرل سیکرٹری, اینڈ بڑی اب تو آنر کی بات ہے میرے لیے کہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل. آئی ریئلی کنگریچولیٹ یو. یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے ٹیکس فرٹرنیٹی کے لیے, اور اسپیشلی میرے لیے کہ میرا جنرل سیکرٹری ہیز بیکم دا فرسٹ وائس چیئرمین آف دا پنجاب بار کونسل فرام دا ٹیکس فرٹرنیٹی. فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار جناب نعیم شاہ صاحب, اور میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو کراچی ٹو خیبر, کراچی سے, نواب شاہ سے, سکھر سے, بہالپور سے, ملتان سے, ساہیوال سے, فیصل آباد سے, پتوکی سے, خانیوال سے, لاہور, گجرانوالا, جہلم, سرگودا, راولپنڈی, خیبر پختونخوا, کوئٹہ, اینڈ ابو آل مائی نیٹو سٹی سیالکوٹ سے. اتنی ہیلدی پارٹیسپیشن ہے, جس طرح قادر بھائی نے کہا کہ یہ اٹس اے ریکارڈ, اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ آپ میری اس ایک آواز پہ آپ نے اس سمر کیمپ کو اس طرح سے ہیلدی پارٹیسپیشن کے ساتھ پر اثر کیا اور اس کو آج پر رونق بنایا. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو فرام آل اوور دا کنٹری یو ہیو ٹریول, اور اسپیشلی جو لوگ دور سے آئے ہیں میں ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. آئی ایم ہائیلی گریٹفل راشد ابراہیم صاحب, آپ کا, آپ نے بہت کمپریہنسو اور بڑا کمپوزڈ, بڑا پریسائزڈ, اور اٹ واز ونڈرفل لرننگ فار اس. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بار ایسوسیشنس بنی ہی اس لیے ہیں کہ ہم لرن کریں اور ڈیلیور کریں, اور جب تک یہ اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے تو ہمارا عزت بھی رہے گی, ہمارا وقار بھی رہے گا. سو آئی تھینک یو ویری مچ فار دس ٹاپک, اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل ٹاپک. ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے سر. تھینک یو ویری مچ سر. میں خصوص طور پہ ممنون ہوں فارمر چیئرمین, وائس چیئرمین, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل, میرے بڑے بھائی شیخ ادریس صاحب کا, حافظ ادریس صاحب کا, کہ انہوں نے بڑا پریشیس ٹائم دیا, تمام پارٹیسپینٹس کا, اور دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. یہ جو میرے بزرگ جو خاص طور پہ مجھ سے بڑے ہیں وہ تشریف لائے, اور انہوں نے اپنے اس کووڈ کو بھی نہیں دیکھا اور ٹریول کیا
میرے ساتھ میرے پیٹرن سیالکوٹ ٹیکس بار بیٹھے ہیں سجاد بٹ صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہی از ناٹ فٹ فار دیٹ ٹریولنگ, بٹ انہوں نے یہ سفر کیا, اور نعیم صاحب ہیں, نعیم عزیز صاحب ہیں, مشتاق بھائی ہیں, سو مینی ادرس. تو میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم 4 دن اکٹھے رہیں گے, بہت سی باتیں کریں گے, بہت کچھ سیکھیں گے آپ سے, اور کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایک بہتر ایٹماسفیئر لے کے اٹھیں. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. تھینک یو سر. Thank you, Mr. President, and for accepting my apology also. Thank God I am saved from the notice 122 as well as without verse 111 and matter resolved amicably with the ADR. Thank you very much, sir. Once again, I would like to call the Secretary, Lahore Tax Bar Association, Sayyid Irfan Haider Shah, to call his president for the welcome address. تھینک یو فرحان صاحب. میں پریزیڈنٹ جمیل اختر بیگ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے ویوز شیئر کریں. جمیل اختر بیگ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I welcome honorable guest Dr. Waqar Masood and Chairman FBR Mr. Asam Ahmed and all the participants from all over the Pakistan, all who my daughters and all gents gathered under this roof. You know that I am not a formal person. I express my views directly. I share with you the 2 welcome notes, having the opportunities of the Dr. Masood, to whom it is a good luck for me or bad luck for the Dr. Saab, to whom I am listening, seeing since my childhood in his job, and today he is here to listen my few welcome notes. Sir, you are economist. Nothing has damaged this world except 2 words. You must have understand, that is demand and supply. Sir, I belongs to a religion, very poor rural backgrounds. The demand and supply thoughts make the richest person the more richest person, the poor person the more poor person. And I should be the first person who violate this against idea, that is demand and supply. The whole agony of the society, the crimes of the societies are responsible the person who has put this idea, that is demand and supply. No economist has talked about that. You are supporter of that. The sitting over here, all accountants, lawyers, businessmen, economists work for it, and I am against this idea. We should raise the voice against the richest persons who have damaged the society, the poorest who are the again poorest. I cannot forget the naked body of the agriculturists who are my relatives, my families, and the tired laborers of this country. Having this opportunity, I welcome notes to the chairman, sir. This state has what words I intend to dilute the words against this crime. The state has
eaten away the money of the Workers' Welfare Fund. You are collecting Worker Welfare Fund at the only 2%, and that money has not been passed on to the workers who are the founder of this economy. We have forget the section, Article 38. The state is responsible for the all basic amenities, medical, social welfare, social securities, ideal allowance, but unfortunate that a 2% worker welfare fund is being not passed on the worker welfare board. Lahore Tax Bar is honored that we have taken up this issue with the Information Commission. The Information Commission has issued the notice to the FBR that please provide the detail of the money collected in the form of the Worker Welfare Fund since 1st July 2014 to 30th June 20. You have seen that Worker Welfare Fund notice have been issued to the companies to pay the Worker Welfare Fund from 1st July 14 to 30th June, which has already been paid, which has been already adjusted. The point is that you have not passed on this money to the Worker Welfare Board, which are very poorest country. Now, the Information Commission will get the money, get the information. If you are not paid to the workers, that you are bound to pay the amount to the Worker Welfare Fund that should be expended for the welfare of the workers. I am sorry to say that the first state machinery which is the dishonest with these poor countries and honest with the richest persons. I request sitting over here, Parama all over Pakistan, please look into the workers. Please look into the poor. I am very short. I am not extended my views. I know that you are very overburdened with my speech because I am the son of a poor culturist. I cannot forget the sitting person over the here who are serving you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. By this August gathering and our today's honorable chief guest, Mr. Waqar Masood, and Chairman FBR, Mr. Ahmed Asim Ahmed, sir, I bring to your intention about the AMLA registration of the advocates. Compulsory registration without any notices, and thereafter some further proceeding. It was taken with the Mr. Ahmed Kamal in the Lahore Director Investigation and Intelligence. But on the other hand, I am offering our services, my services on behalf of the Punjab Bar Council as Vice Chairman. If you intend to implement the same in a true manner, we express our feelings, our positive feelings about its registration, its rules making, and we can have the better management with the lawyers community as well as the tax fraternity for the positive gesture in the upcoming challenges about the FATF as well as the anti-money laundering. Sir, please kindly take your time as well as with our Punjab Bar Council on the provincial level, as well as Mr. Hafiz Idris is also there, former Chairman Executive Pakistan Bar Council, former member Pakistan Bar Council. On behalf of the Pakistan Bar Council and Punjab Bar Council, we can arrange further seminars or discussion forum with you whenever you require. We tender our services on this behalf. Now, I am thankful once again for your time, but it's getting late. But sir, today
It's after 2 years at summer camp 2021, and without taking much time, I would request Mr. Asim Ahmed, Chairman, Federal Board of Revenue, our today's guest of honor. Sir, please come on dais to share your views. Please put your big hands for our guest of honor, Mr. Asim Ahmed, Chairman FBR, who is sparing us valuable time. Sir, thank you very much for your time also. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Honorable Dr. Waqar Masood Sahib, Qadir Memon Sahib, Keynote Speaker Rashid Ibrahim Sahib, Aftab Nagra Sahib, Farhan Shehzad Sahib, and all the distinguished participants of this workshop, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. میں بہت زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لوں گا کہ آئی تھنک ایوری ون وانٹس ٹو ہیئر مسٹر وقار مسعود صاحب. 2-3 چیزیں جو یہاں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں, اتفاق سے اسٹیج پہ میرے کان میں ناگرا صاحب نے کہا کہ جی میری اور آپ کی چھیڑ بن گئی ہے ٹیکس ایمنسٹی 2019, تو پلیز اس کا کچھ کر دیں. سو لیٹ می ایشور یو جی, ویری سون آئی ول گیو یو اے پازیٹیو نیوز آن دیٹ. دیٹ از مائی کمٹمنٹ. So there were a couple of other issues. Multiple notices, 5 years, I am well aware of that. جو نوٹس چلے گئے ہیں ان کا تو چلیں کچھ کر لیں گے, بٹ آئی ول ایشور یو کہ جی آئندہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ویری امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹڈ بائی فرحان شہزاد صاحب was the AMLA registration. I am really glad that he has offered his assistance and help. So Farhan Shehzad Sahab, I'll be contacting you personally and we'll work together. Now this is very important کیونکہ یہ جو AML CFT کی compliances ہیں جی, یہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. So please assist us, help us, let us join hands and work together for this very compliance in this very important area. So we must do that. Keynote speaker Rashid Ibrahim Sahab, thank you very much for informing the participants about the AML. میری ایک ریکویسٹ اور ہوگی کہ جی there is another legislation, prohibition of benami transactions. Please touch upon that because it is also being administered by FBR اور لوگوں کو کم اویئرنیس ہے اس کی. So, and if you need any assistance from FBR, any resource from FBR to conduct workshops or seminars, we'll be glad to help you, sir. So, thank you very much, Ji. Another important aspect that you touched, and that is actually very close to my heart, is the use of technology, data. So, this year, the entire focus of FBR would be on enforcement. And not enforcement by the traditional methods. It will be enforcement by use of technology. POS integration is one such area. Then we have a broadening of tax base on the basis of data that we have. And to apprise the participants, we have signed MOUs with 30 provincial and federal government organizations. And very soon we'll be receiving data in real time. So we intend to use that data for broadening of tax base. The third area is track and trace. Unfortunately, there's a litigation on it. But these are the 3 focus areas that FBR is going to have. So I was expecting something on refunds. Gladly, perhaps this is the only unique occasion where refunds have not been mentioned. Qadir Memon Sahab, thank you very much for appreciating FBR in achieving the targets. Obviously, it's a collective effort. So we issued almost 87% more refunds last year and still exceeded the targets. So I think it's a big achievement. The second, thank you. So, and another milestone in FBR history was uploading returns on 1st of July. So this has never happened, sir. You missed that. It was written, but I think it is the history. So, anyways, ji,
As chairman FBR, I'm available for any assistance. میرا تھوڑا سا ذرا اپروچ فرق ہوتی ہے جی. انسٹیڈ آف فائر فائٹنگ، دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایشو ریز کیا، ایگزیمشن لیٹ ہو گئی، میں نے ایگزیمشن ایشو کروا دیا، ریفنڈ لیٹ ہو گیا، کوئی سسٹم. مائی مین فوکس از دیٹ دیز تھنگس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ ان دی فرسٹ پلیس. سو جو اس کی کاز ہے اس کو جب تک ہم کریکٹ نہیں کریں گے ویل ناٹ بی ایبل ٹو ریزالو دی ایشو. فائر فائٹنگ چل رہی ہے، چلتی آ رہی تھی. سو لیٹ اس جوائن ٹوگیدر اینڈ امپروو اینڈ کریکٹ آر سسٹمس. جی میری یہی ریکویسٹ ہے. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اسپیچ کرنی ہے، سو آپ لوگوں سے جی مزید انٹریکشن میرا ہوگا ڈیفینیٹلی، اینڈ ویل میک اٹ اے ریگولر ایکٹیویٹی. سو ونس اگین تھینک یو فار دس اپرچونیٹی اینڈ آئی ہوپ یو ہیو اے سیف جرنی ٹو بوربن اینڈ بیک. اسٹے سیف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے سب کو بچائے. آمین جی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین FBR مسٹر عاصم احمد. آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو بھی موجود ہیں ایز اے چیف گیسٹ، اور باقی ہم نے ایشوز اور ٹاپکس وہ آپ تمام دوستوں کے اس دن کے لیے ساتھ ہیں تاکہ ہم جنرل ڈسکشن میں اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. اس لیے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو ہم اس کو لاسٹ ڈے میں ڈسکس کر لیں گے. سر میں ایک اور توجہ آپ کی چاہوں گا. سیٹرڈے کو بھی ہمارا سیشن اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پہ عاملہ پہ ہے. اگر فرسٹ ہاف میں آپ کی طرف سے کوئی فوکل پرسن بھی ڈپیوٹ کر دیا جائے آن دا سیٹرڈے ان دا فرسٹ سیشن ایٹ دا 10 AM تو بھی وہ ہمارے لیے، ہمارے اسپیکرز، ہمارے جو سیشنز ہیں وہ فیلوز ہیں، ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ میں اور باقی چیزوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وداؤٹ اینی ڈیلے ونس اگین I am thankful on behalf of the Pakistan Tax Bar Association and Lahore Tax Bar Association as well as the Punjab Bar Council and by the delegates who participated in today's Summer Camp 2021. Dr. Waqar Masood Khan, Special Assistant to the Prime Minister on Finance and Revenue. Sir, thank you very much for your precious time and for the late sitting. We regret and tender our apology for the late time, sir. But thank you very much for your precious time. Please, sir, share your views with the participants. ہمارے بہت ہی ہونہار اور نوجوان وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل. اب میں اتنے سارے نام نہیں لے سکتا اور اتنی دفعہ یہ نام لیے جا چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات مختصر رکھوں. دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم، کہنے میں ان کے سامنے بات بدل گئی. کیا سوچ کے آیا تھا، کیا میں نے کہنا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. یہ عبد القادر بھائی نے جو سارا نظام جو ہے تلپٹ کر دیا. میں عرفان شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ میں اپنی بزرگی کا بیان کرتا تو انہوں نے میری بزرگی کو اچھی طریقے سے بیان فرما دیا ہے کہ وہ بچپن سے مجھے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اور اس کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دیکھیے بہت بہت شکریہ عبد القادر بھائی، آپ نے بے پناہ ہم کو مبارکباد دی ہے اور داد و تحسین دی ہے، اور شاید کچھ مبالغہ بھی کیا ہے اس میں. تو میری عرض یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمتیں کی، اس ملک پہ رحمتیں کی، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا FBR میں ہونا اللہ کی ایک رحمت ہے جو انہوں نے عمران خان وزیر اعظم کے ذریعے سے اس ملک پر نازل فرمائی. اور پھر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اللہ نے یہ بھی ملاپ کرایا. اب ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک نئی جان ڈال دی ہے پوری اکنامک مینجمنٹ میں، اور خصوصاً FBR کے حوالے سے ان کے
جو بھی کوئی عزائم ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بجٹ کی تعریف بھی کر دی گئی. تو میں ذرا سا چند باتوں کا کوئی میں صلاح نہیں لینا چاہتا. داد و تحسین کا زیادہ میں امیدوار نہیں ہوں. لیکن دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہے، عبد القادر صاحب نے کہا کہ 8 دسمبر کی تاریخ پہ جم جانا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. یہ اس وقت چیئرمین نہیں تھے، لیکن یہ ممبر انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے، اور سب سے زیادہ مجھے ان کی ضرورت تھی کہ ہم اس پہ قائم رہیں. اور انہوں نے بہت جو بھی ضرورت تھی اس کی اس کو پورا کیا. ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ جو آئے ہم سب کو آزادانہ طور پر بالوسعت قلبی کے ساتھ سب کو ہم کہیں گے کہ جناب آپ کو ہم نے 15 دن دیے، 15 کو 30 کرنا ہوگا وہ بھی کر دیں گے، اور مزید چاہتے ہیں اور بھی کر دیں گے. جو قانون میں موجود ہے کوئی حرج نہیں ہے، ہم بالکل کریں گے. پھر کہنے کا نہیں جی میں تو ایک ایک کو نہیں لا سکتا. میں نے کہا آپ ایک اپلیکیشن میں 1000 اپنے کلائنٹس کو ڈال دیں اور وہ اپلیکیشن منظور ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اندر مجھ سے کوئی لینے والا نہیں ہے. ہم نے اسپیشل ڈیسک لگوا دی کہ جناب باہر ہی، اندر بھی نہ جانا پڑے، باہر ہی جو ہے وہ وصول کر لیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو کام آپ کے لیے کرنا ہے. آپ کام کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے، جو در حقیقت ہمیں اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے ساتھ وہ اس کے حصے دار بن رہے ہیں، ہمیں بنا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو میری جو ٹیم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جذبہ صلاحیت کر گیا ہے، لیکن ہمیں تو آپ کی آسانی کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور سروکار نہیں. اور اچھا اب آپ دیکھیے کہ آج الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 ستمبر انشاءاللہ تعالی آخری تاریخ ہوگی. دیکھیں جناب سارا اہتمام کر رکھا ہے، اور جس کو ضرورت ہوگی وہ وہی کر لے جو پچھلے سال کیا. آپ نہ کر، دیکھیں ہم اور آپ مل کر ہی اس ملک کا کلچر بدلیں گے نا. مطلب اور کیا دنیا میں دیگر ممالک ہیں ان کے اندر کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں کہ ڈیٹ بدلی جائے گی. اور میں نے کہا کہ قانون میں جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے اس کے لیے قانون میں گنجائش ہے، اور ہم بہت مطلب وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جتنی مرتبہ آپ آئیں گے آپ کو جو ہے وقت دے دیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو ایک میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنے جو بھی کلائنٹس ہیں خدا را آپ ان سب کو بتائیے. آج میں دیکھ رہا تھا، میں بھی مطلب جیسا قادر بھائی نے کہا ابھی بھی RITBA کا ممبر ہوں، تو وہ آتا رہتا ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا جی 30 کی ڈیٹ ہے، تو آپ کے ذریعے سے میں کر رہا ہوں. پھر جناب میں آپ کو بتاؤں نوٹسز، آپ یقین جانیے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی کو نوٹس کیا ہے. میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اور پوچھیے ان سے، میں کتنا ان سے مستقل جو ہے اس کا تقاضا کرتا رہتا ہوں کہ جناب یہ نوٹسز کس وجہ سے شائع ہو گئے، کیا ہے. اچھا جب ہم نے بہت پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جی کمپیوٹر میں گلچ آ گیا، 5000 نوٹسز چلے گئے، کورام مچا ہوا ہے، کامران خان کے فون آ رہے ہیں، فلاں کے فون آ رہے ہیں. انہوں نے کہا وقار صاحب یہ تو بالکل بیٹھ جائے گا معاملہ، سب کچھ ہے. اگین کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین. میری ایک دفعہ بات کرنے پہ انہوں نے تحقیق کی، اور اس کے بعد جب ثابت ہو گیا انہوں نے ایک لمحہ جو ہے اس میں ضائع نہیں کیا کہ یہ آرڈر نکلوائیں اور 5000 کے 5000 جو ہے منسوخ کرائیں. ابھی بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے. پھر جناب دیکھیے چند چیزوں کے لیے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی داد اور تحسین وصول بھی کر لوں. اور وہ کیا بات ہے، دیکھیے میں خود بھی پریکٹس کر رہا تھا اور مجھے خود تکلیف پہنچی، اپنی نہیں کسی کلائنٹ کی خاطر. اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک انتہائی شفاف خود
تشخیصی اسکیم کو اس میں اتنی آلودگیاں کی کہ جناب وہ بدبودار ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی دیکھیے, مطلب ایک بالکل سادہ سی بات یہ ہونی چاہیے کہ سیلف اسیسمنٹ ہے اور اس کے ساتھ آڈٹ کا ڈر ہے. اچھا جی, ایک آڈٹ کے لیے بیٹھے ہوئے آپ مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں, لمیاں آڈٹ آنے والا ہے, میرا نمبر نہ نکل آئے. تو ایک تو رینڈم آڈٹ ہو گیا. پھر ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جناب وہ پتہ نہیں 122 کے اندر جو ہے 5A کے اندر کیا چیز کھڑی کر دے. تو میں نے بہت پہلے سے ان کے ساتھ یہ کہا, ان کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا آپ مانتے ہیں میری بات کو کہ یہ جو بالکل اصل خود تشخیصی اسکیم تھی اس میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا؟ کہ نہیں, ہاں سر بالکل ٹھیک. میں نے کہا چلیں واپس کریں. تو الحمدللہ ہم نے 5A کو اس کے اندر جو وہ ترمیم تھی کہ انکوائری کر سکتا ہے اس کو ختم کرا دیا. 122 5A کے اندر ہم نے وہ جو کوالیفائر تھا اس کو وہاں سے نکال دیا. اب یہیں پر معاملہ نہیں ہے. پھر ہم نے میرے خیال میں 147 میں آتا ہے. اب ایڈوانس ٹیکس میں دیکھیں نا کس طریقے سے انکروچمنٹ ہوتا چلا گیا. کہنے لگے جناب کہ مطلب جو ہے آپ 2018 کے اندر فائنانس ایکٹ کے اندر انہوں نے کہا جی وہ پہلے آپ کمشنر کو بتائیں کہ آپ کس شیڈیول کے تحت دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چلو لا بدل دیں. اور کمشنر کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر آپ کہیں کہ میرا یہ شیڈیول ہے تو وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. بھائی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اس کو علم ہے کہ میری کیا آمدنی ہوگی یا مجھے علم ہے؟ اور بڑے زبردست اس کے اندر جو ہیں وہ فیصلے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا کہ بھائی جاؤ 205 کے تحت اگر جو اس نے غلط اسیسمنٹ کیا تو تم اس کے اوپر پینلٹی وغیرہ لگا سکتے ہو. خیر جناب الحمدللہ یہ بھی ہم نے کام کر لیا اور یہ بھی ہو گیا. اب اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, ان سے جو ہے ابھی بات چیت ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی جو ہے نوٹسز کا سلسلہ ہے. میں نے گزارش کی ہے کہ سر اس وقت نوٹس روک دیں, پلیز روک دیں. بھائی دیکھیں جو چیز گئی ہوئی ہے ہاتھ سے نکل گئی گولی واپس تو آ نہیں سکتی وہ. اور وہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بہت اور عجیب ہے جناب, سکھر سے نکلے ہیں یا کوئی ملتان سے نکلے ہیں ان جورسڈکشن سے جو ہے نا ہزاروں نوٹسز 30 جون سے پہلے چلے گئے. خیر چلیں, ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا آسانی پیدا کر جا سکتی ہے. لیکن اب نوٹس نہیں جانا چاہیے. اچھا انہوں نے کہا جی وہ تو مطلب اگر اس طریقے سے ہم کہیں گے تو پھر تو ان کا کام رک جائے گا. میں نے کہا سر آپ مجھے بتائیں نوٹسز کس بات کے شائع ہوتے ہیں, کس لیے نوٹس دے رہے ہیں آپ؟ لوگ اپنی سیلف اسیسمنٹ کے تحت چیزیں جمع کرائیں گے اور اس کے بعد رینڈم ہوگا کہ نہیں وہ انفارمیشن ملتی ہے. میں نے کہا جناب عالی یہ ڈیفینیٹیو انفارمیشن جو ہے نا میں اس کو مانتا ہوں, لیکن آپ بیان کرتے ہیں ڈیفینیٹیو انفارمیشن کیا ہے؟ ڈیفینیٹیو انفارمیشن تو مطلب آپ کو کوئی آن کے بتا دے یار اس کے پاس یہ مکان ہے اس نے نہیں شائع کیا, نہیں مطلب اپنے اس میں ریٹرن میں ہیں, اور یہ کہ جناب وہ اس کی اتنی انکم آ رہی تھی وہ اس نے ڈکلیئر نہیں. سر موٹی بات ہوتی ہے یہ, کوئی تھوڑی کہ کان میں کوئی پھونک مار کے چلا گیا اور آپ نے کہا کہ جی مطلب جو ہے یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایمنسٹی اسکیم پہ بات ہو گئی, فورن ریمیٹنسز پہ ناگرا صاحب نے کہا ہے, انشاءاللہ تعالی میں دیکھوں گا, میرے علم میں یہ معاملہ نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے خدا آپ کا بھلا کرے, میں آپ سے عرض کروں یہ اور بھی آپ نے باتیں لکھی ہیں جناب, سیپریٹ نوٹسز وغیرہ یہ سب میں لے کے جا رہا ہوں. راشد بھائی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے انتہائی اہم ترین موضوع کے اوپر اتنی عمدہ پریزنٹیشن دی ہے. آئی ایم شیور کہ شاید یہ صحیح جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ پورا نہیں ہوا ہوگا,
مجھے خوشی ہے کہ سیٹرڈے کو ایک اور سیشن ہو رہا ہے, اس میں ہم فوکل پرسن بھی پرووائڈ کریں گے. لیکن جیسا چیئرمین صاحب نے کہا, AML کے ساتھ اور CFT کے ساتھ آپ بے نامی ملائیں. دیکھیں جی, بے نامی قانون آ گیا ہے اور وہ بہت طاقتور قانون ہے. ابھی ہم جو ہیں, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کر رہے ہیں, اپنے ممبرس پورے اپوائنٹ کرنا اتھارٹی کے اندر. ہمارے لوگ اگر کر بھی لیتے ہیں تو وہ چیزیں آگے نہیں چل رہی ہیں, اور پھر کورٹس, اسپیشل کورٹس بننے, ان کے بھی مسائل ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو رکھیں. آپ لوگوں نے پاٹا فاٹا کے لیے کہا ہے, دیکھیں پاٹا فاٹا کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری شرائط لگا دی ہیں. آج کل ہم اسی کام میں لگے ہوئے. وہ آپ اطمینان رکھیں کہ ہم پوری طرح سے آگاہ ہیں کہ آپ کی کیا اس میں تشویشیں ہیں. ان سب کو ہم اپنے خاطر میں رکھ کے جو ہے اس کو چلیں گے. تو یہ جتنی آپ نے باتیں لکھی ہیں سر, میں اس کو لے کے جا رہا ہوں کہ یہ میرا سبق ہے یہاں کا, اور میں اپنے چیئرمین کے ساتھ مل کے, یار دیکھیں میں ایک دفعہ بتاؤں کہ ہاں 114 میں نے 111-14 میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین عاصم صاحب, میں نے شروع میں کہہ دیا, انتہائی لائق, فائق, شریف النفس اور نو نانسنس اپروچ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اور ہمارے اوپر بڑا ذاتی طور پہ مجھے جو ہے ان کی موجودگی سے بہت بڑا سہارا ہے. اور ہم گزر رہے ہیں ابھی مزید اصلاحات کے مراحل سے. آپ کے سامنے اور اصلاحات جو ہیں سامنے آئیں گی. لیکن میں پھر بس اتنی سی بات کہتا چلوں کہ دیکھیں جی, ٹیکس, سیلز ٹیکس کا نظام وہ بہت اس کے اندر وسعت ہونے والی ہے. پیمنٹ سسٹم جو ہے نا, جو نیا آ رہا ہے, جگہ جگہ اس کا استعمال ہو رہا ہے, IT کا, ہم بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں اور ہماری کنیکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے, لہٰذا ہم اس کا استعمال کریں گے. تو آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سیلز ٹیکس سے متعلق بہت ساری اصلاحات جو ہیں وہ زیر. اچھا جناب, یہ دیکھیے ہم تو آپ کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پارٹنرس ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ, یہ چیئرمین بھی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بتائیے آپ کے ساتھ یہ جو مطلب اس وقت تو آپ نے نیشنل فنکشن کیا ہے, ہم تو سارے ملک میں موجود ہیں, تو اس میں جو علاقائی آپ کے اگر بنے کچھ گروپس وغیرہ اور علاقائی اجلاس کریں آپ, تو ہم آپ کو مطلب جو ہے جو سہولتیں آپ کو درکار ہوں گی انٹریکشن کے لیے, فوکل پرسن کے لیے, وہ ہم سب آپ کو مہیا کریں گے. تو آپ مطلب جو ہے یہ میں ہم لوگ جب تک ہیں, آئی ایم شیور کہ اللہ دوسروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے گا, لیکن ہم آپ کے ساتھ بہت ہی قربت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھ لیں ان سے کیا قربت ہے. اچھا, تو وقت ختم ہو رہا ہے, اور یہ جو راشد ابراہیم صاحب ہیں نا, یہ اشعار پڑھ کے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں, تو ان کا جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ بیچارے جو ہیں, انہوں نے لکھا نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. بھائی آپ ذرا سنیے. اور یہ میں تمام آپ لوگوں کا FBR سے جو تعلق ہے اس کے متعلق چند اشعار انہی کے محبوب شاعر کے اشعار لکھتا ہوں. سب قتل ہو کہ تیرے مقابل سے آئے ہیں, سب قتل ہو کہ تیرے مقابل سے آئے ہیں, ہم لوگ سرخرو ہیں کہ منزل سے آئے ہیں. ہم لوگ سرخرو ہیں کہ منزل سے آئے ہیں, شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ, جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں. پھر سر کہتا ہے ہر ایک قدم اجل تھا, ہر ایک گام زندگی,
ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچائے قاتل سے آئے. اچھا جناب، اب لیکن سنیں آپ اس کے بعد. تو کہتا ہے کہ باد صبا کا شکر کرو، یہ دونوں باد صبا ہیں. باد صبا کا شکر کرو، فیض جس کے نام، نامے کسی بہار شمائل کے آئے ہیں. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ہماری آپ کے ساتھ پارٹنرشپ آج کی نہیں ہے، جب سے ہم یہاں موجود ہیں جنم کے ساتھ ہیں. لیکن ہماری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ہمیں کائنڈلی سائلنٹ پارٹنر نہ بنایا جائے، کم از کم 49% کا صرف ضرور بنا لیں. اور دوسرا، آج کی سارے سیشن کے بعد میں اور باہر کے موسم کے بعد تو اب تو ٹائم تھا کہ اس کے بعد ہم اس مشاعرے کو اور اس غزل نائٹ کو کنٹینیو کرتے، لیکن بیکاز آف دا ٹائم اٹس ٹو شارٹ ود اس. میں درخواست کروں گا قمر الزمان چودھری صاحب، سیکرٹری آرگنائزر آف دا سمر کیمپ PTBA 2021، پلیز کم آن ڈائس. تھینک یو ویری مچ فرحان، بہت شکریہ. میرا خیال ہے قادر بھائی نیچے آ جائیں ادھر اسٹیج کے سامنے. ویسے تو لگا یہ ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب سے ہم مشاعرے کے لیے ٹائم لیتے تو زیادہ مزہ آتا. یہ کچھ کھٹی میٹھی جو ٹیکس والی باتیں ہو گئی ہیں وہ ذرا کم ہوتی. اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں آپ کا بہت شکریہ. راشد ابراہیم صاحب سے سر میں درخواست کرتا ہوں، آئیں پلیز کم آن. اور ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب سے اپنی شیلڈ جو ہے آج کی، آپ نے اتنی اچھی جو پریزنٹیشن دی اور بڑی ہی بریف اور سچ اے ونڈرفل گیدرنگ اور بہت ہی پیاری پریزنٹیشن. ونس اگین راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور آج کی اس ہماری جو اوپننگ سیریمنی تھی اس کو 4 چاند لگائے. بہت شکریہ. میں اس کے بعد سیکنڈ جو ہے ڈاکٹر عاصم احمد صاحب جو ہے ہمارے چیئرمین FBR، آج ہمارے گیسٹ آف آنر بھی ہیں، ان کی شیلڈ میں ریکویسٹ کروں گا. جی فرحان شہزاد صاحب وائس چیئرمین، وہ ایک اور دے دیں گے، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب کی فائل ہم واپس رکھ لیں. تو یہ بڑا خوبصورت سا ایک تحفہ ہے ہماری طرف سے، جو فائل ہے جو بائی نیم فائل ہیں اور اسی طرح پورا ہمارا شیڈول ہے سمر کیمپ کا کہ وہ ان کو دیں. جی لاسٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہمیں اشعار سنائے اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑے ہی چیئرفل موڈ میں، بڑے ہی اچھے موڈ میں، پولائٹ موڈ میں وہ تمام باتیں جو ہمیں کہنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے اور ایک دوسرے کی برداشت بھی کرنی چاہیے وہ کی. میں اب درخواست کروں گا پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن اور پیٹرن جناب عبد القادر میمن صاحب سے کہ آپ یہ جو شیلڈ ہے ڈاکٹر صاحب کو ان کے شکریہ کے طور پہ اور آج کی شرکت کے طور پہ دیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. جی میں ابھی اور ونس اگین عاصم صاحب کا بھی بہت شکریہ. ہم ان کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہتے ہیں اور جو اسپیشلی IT سے ریلیٹڈ مسائل تھے آج بھی ہم ان کو ہی کہتے ہیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ.